السلام علیکم جی، میرا نام سلمان جاوید ہے اور پاکستان پیوٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو جو ہے جو کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے اور تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے جس کو بہرحال جو ماسز ہیں، جو عام عوام ہیں، ان تک بھی پہنچانا ضروری ہے. اور اسپیشلی پالیسی میکرز جو اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اس ایشو کے اوپر بات چیت یا شور تو بہت اٹھتا ہے جب میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کوئی نام آتا ہے اس طرح کا، لیکن اس کے اوپر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت ہاف بیکڈ سی ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اس پورے موضوع کو، اس پورے سبجیکٹ کو بریفلی ڈسکس کر سکیں ایک ایکسپرٹ کے ساتھ جو کہ اس ٹاپک پہ ایک مہارت رکھتے ہیں. وی آر بیک ایٹ RFIL. پہلے ہم نے عمر بلال صوفی صاحب کا یہاں پہ کیا تھا، تو ابھی ان کے ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ ٹیم لیڈ، ویسے تو ان کی پوری ٹیم ہی بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن ہی از دا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیئر بینگ سنس 2016 اور 2011 سے یہ RSL کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹیڈ ہیں. انٹرنیشنل لاء کے ڈیفینیٹلی ایکسپرٹ ہیں اور فیٹف ان کا ایک جو ہے وہ ایریا آف ایکسپرٹیز ہے جس کے اوپر انہوں نے کافی کام کیا. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال عزیز صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں RSL کے. بہت بہت شکریہ جمال. تھینک یو سلمان صاحب، تھینک یو فار کمنگ. اٹس آور فرسٹ میٹنگ، لیکن پتہ یہ چلا کہ بہت سارے ڈاکخانے مل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، فیٹف کے اوپر ہم ابھی آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے اور اس کے اوپر ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ یہ جو پورا کا پورا ادارہ ہے یا پورا کا پورا جو ٹول ہے، یہ جو عام ہے انٹرنیشنل فورمز کا، اس کے بارے میں بہت کم جانکاری ہے، بہت کم انفارمیشن ہے ہمارے ہاں. لیکن اس میں جب بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں جا رہا ہے، بلیک لسٹ میں جا رہا ہے، وائٹ لسٹ میں جا رہا ہے، شور بہت اٹھتا ہے، انفارمیشن بہت کم ہے. وٹ از فیٹف ایکچولی؟ Thank you, Salman Saab. This is a question which I've been asked multiple times and something which we ourselves struggle to define. جب پاکستان پہلی تھرڈ ٹائم گرے لسٹنگ پہ آیا 2018 میں, that is really when my personal involvement began with FATF, even though Sufi Saab and RSL has been involved in FATF issues since 2005. FATF جو ہے جی بڑا ایک انٹرسٹنگ ماڈل ہے. نارملی انٹرنیشنل باڈیز جو ہوتی ہیں they are treaty based, meaning کہ countries come together. جس طرح یونائٹیڈ نیشنز ہیں, یونائٹیڈ نیشنز چارٹر بنا, کنٹریز ایگریڈ ٹو بی پارٹ آف دا UN, اس کے باڈیز ہوتے ہیں, اس کے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں, اینڈ تھرو کنسنسس اے باڈی ڈیولپس اور اس کے پاورز اوور ٹائم ایوالو ہوتے ہیں. فیٹف اس طرح کا نہیں ہے, اٹ از ناٹ اے ٹریٹی بیسڈ باڈی. فیٹف اسٹارٹ ہوا G7 کنٹریز نے 1989 میں ایک 1 year کا ٹاسک فورس بنایا جس میں اس کا پرائمری مینڈیٹ تھا کہ منی لانڈرنگ کو کمبیٹ کرنا ہے. اس ٹائم پہ دیر واز این ایشو کہ ڈرگ منی واز اے بگ پرابلم, خاص کر ساؤتھ امریکہ میں جو کوکین کی جو اسمگلنگ ہو رہی تھی, دیٹ واز کازنگ کرائم ایشو in the US and then also in Western Europe. مگر اس میں because the nature of law enforcement required cooperation between countries اور وہ cooperation ہو نہیں پا رہی تھی. So یہ ایک 1 year ٹاسک فورس بنا کہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ اگر ہم نے منی لانڈرنگ پہ جوائنٹ ایکشن لینا ہو تو ہم اپنے لیگل سسٹمس کو کس طرح ہارمونائز کر سکتے ہیں. G7 کنٹریز نے بولا تاکہ ہم آپس میں کوآپریشن بہتر کر سکیں. نا اس کا اٹ پروو ٹو بی ویری افیکٹو, اور 1 year مینڈیٹ سے بڑھتے بڑھاتے وہ آج اٹ ہیز بیکم ٹرانس نیشنل پبلک پالیسی نیٹ ورک. اس کے تقریباً 39 یا 40 فل ٹائم ممبرز ہیں. اس کا مینڈیٹ ابھی صرف منی لانڈرنگ پہ نہیں ہے, ٹیررزم فائنینسنگ کو بھی یہ دیکھتا ہے اور پرولیفریشن فائنینسنگ کو بھی, میننگ کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہو گئی اس کی جو فائنینسنگ ہوتی ہے اس کو بھی وہ دیکھا جاتا ہے. اچھا, فیٹف کی جو ہاؤ ڈیڈ اٹ ایوالو, واٹ ڈز اٹ ریئلی ڈو. فیٹف بیسکلی اسٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ملک میں منی لانڈرنگ کے خلاف افیکٹو ایکشن لینی ہو یا ٹیرر فائنینسنگ کے, تو یہ کچھ ریکمنڈیشنز ہیں ٹیکنیکل, 40 ریکمنڈیشنز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوری کنٹری نیڈس ٹو کمپلائی ود دی اسٹینڈرڈس. تو آپ نے اوفینس بنانا ہے منی لانڈرنگ کا, آپ کے ادارے ہونے چاہیے جو اس کو رسک کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. آپ کا جو بینکنگ اور ریگولیٹری سیکٹر ہے یہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرے, اس کے خلاف میٹیگیشن ایکشن لے. انٹرنیشنل کوآپریشن کے میکینزمز ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. سو یہ ٹیکنیکل ایک اس کی اسیسمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 11 امیڈیٹ آؤٹ کمز ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کے بے شک ٹیکنیکل تو قانون سازی آپ کی بڑی اچھی ہو, از اٹ جنریٹنگ دا افیکٹس دیٹ اٹ از مینٹ ٹو, از اٹ افیکٹو اور ناٹ. تو یہ براڈ اسٹینڈرڈس ہیں. ابھی میں گوئنگ بیک ٹو یور اوریجنل کویشچن کہ فیٹف کس طرح ہوگا. فیٹف اپنے اسٹینڈرڈس کو کنٹینیوسلی ریوائز کرتے ہیں, میتھڈالوجی بناتا ہے, گولڈ اسٹینڈرڈ کو یوز کرتا ہے. اس میں نیشنز بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر اسپیشلسٹ بھی کنسلٹیشن رول ادا کرتے ہیں, بینکس ہو گئے,
private lawyers ہو گئے, accountants ہو گئے, and international observer bodies such as the World Bank, the IMF, the Asian Development Bank, the World Customs Union, یہ بھی اس کا حصہ ہیں. So even though it is not a treaty body, it has become so effective they are also UN Security Council Chapter 7 resolutions ہیں جو ہر ملک کے اوپر بائنڈنگ obligation دیتی ہے کہ FATF recommendations کو فالو کریں. Okay, so it's a binding. Yes, so it becomes binding through Security Council resolutions and then also through private pressure. Basically یہ دیکھیں, اگر آپ پاکستانی بینک ہیں, پاکستانی بینک اگر AML CFT چیزوں کے اوپر کمپلائی نہ کریں تو ان کی جو سپروائزری گلوبل بینکنگ سسٹم ہے وہ اس کو پینلٹیز لگ جائیں گی. The private sector کو انڈیوس کرتا ہے to take action like this. So it is a very interesting model and it is a جو انٹرنیشنل لائرز ہیں, جو اکیڈیمکس ہیں, وہ اس کو یہ انالائز کرتے ہیں کہ ہاؤ از اے باڈی وچ از ناٹ ٹریٹی بیسڈ being so effective. It is actually more effective than many treaty bodies itself. So it goes into the lawfare. Yes, it's a new form of global governance. Yes. اچھا, اس میں یہ تو ہو گیا مختصراً کہ FATF ہے کیا اور یہ فنکشن کیسے کرتا ہے اور کیوں اتنا اس کے اوپر شور اٹھتا ہے کہ جو FATF کی گرے یا وائٹ یا بلیک لسٹ میں جانا کیوں اتنا افیکٹو ہو سکتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. انڈیا جو ہے وہ آبزرویٹری رول میں رہا ارلی 2000 کے اندر بھی, بلکہ لیٹ 2000 تک 2010 یا 11 تک وہ آبزرویٹری رول کے اندر رہا. بٹ دین وٹ دے ڈیڈ از کہ جی کہ انہوں نے FATF نے اس کو الاؤ کر دیا کہ آپ ممبر بن جائیں. ٹھیک ہے, یہ وہی دور ہے جب انڈیا جو ہے اس کے یہاں لیجسلیشن کی بھی کمی ہے, اس کے یہاں تمام ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے جو FATF دوسروں لوگوں پہ لگاتا ہے, انڈیا ان کو کمپلائی نہیں کر رہا تھا. بٹ آبزرویٹری رول بھی اس کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بعد میں ممبرشپ بھی مل جاتی ہے. پیرالل میں پاکستان کے اوپر 2004 سے انڈیا جو ہے وہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں وی آر گوئنگ ٹو آئسولیٹ پاکستان آفٹر دا پارلیمنٹ اٹیک جو ان کے یہاں ہوئے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس نے کس طرح اسمارٹلی پلے کیا کہ وہ افیکٹولی ڈاج بھی کر گیا اس پوری باڈی کو اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حصہ بھی بن گیا اور پاکستان کو بھی اس نے اس کے اندر آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا؟ جی آپ کے کویشچنز I'm going to unpack into two separate strands. ایک تو آپ نے جو بات کی کہ انڈیا کیسے حصہ بنا ہے, now that is a different story because FATF کی جو ہے موسٹلی جو کنٹریز اس میں FATF میں ڈیولپنگ کنٹریز میجورٹی ہیں, مگر اس میں ناؤ وی آر سینگ کہ گلوبل ساؤتھ سے یا ڈیولپنگ کنٹریز بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں. ڈیولپڈ ہیں, انڈونیشیا ہیز بیکم اے ممبر, ملیشیا ممبر بن گیا ہے, سعودی عربیہ ممبر بن گیا. سو آل کلاسیکل ویسٹرن کنٹریز آر آلسو ناٹ اے ممبر آف مور, اس کی ممبرشپ بن رہی ہے. ناؤ کنٹریز آر سیئنگ FATF کی ممبرشپ ایز اے مین آف اسٹرکچرل پاور. اسٹرکچرل پاور میننگ کہ اس طرح کی آرگنائزیشنس کے آپ حصہ بنے وچ کین کنٹریبیوٹ ٹو گلوبل رول سیٹنگ, ٹو اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ. تو انڈیا نے اپنی جب اسیسمنٹ, جب FATF کا آپ ممبر بنتے ہیں, دیر از نو آؤٹ لائن, مطلب کوئی آپ ویب سائٹ پہ جا کے نہیں دیکھ سکتے کہ FATF کا ممبر آپ کیسے بنتے ہیں. یو ہیو ٹو بی کمپلائنٹ آن یور میتھڈالوجی, وہ اسیسمنٹ پہ آپ کرتے ہیں, اینڈ اٹ از آلسو اے ویری پولیٹیکل ڈیسیجن اینڈ دا سائز آف یور اکانومی اینڈ دیز تھنگس آلسو پلے اے رول. تو انڈیا نے جب اس کی اسیسمنٹ ہوئی تھی 2005 میں, تھرڈ راؤنڈ. اچھا, اس میں بات یہ ہے کہ FATF اپنی میتھڈالوجی کو بار بار امپروو کرتا ہے. سو رائٹ ناؤ وی آر ان دا 4th راؤنڈ آف میتھڈالوجی, میننگ کہ ہر 4th راؤنڈ میں FATF نے بولا کہ ابھی ہم اس طرح لوگوں کو اسیس کریں گے. دیز آر دا نیو اسٹینڈرڈ. 2005 میں جب انڈیا کی اسیسمنٹ ہوئی تھی اس زمانے میں 3rd راؤنڈ تھا. اٹ واز مور ایزیئر, اٹ واز مور ٹیکنیکل. قانون آپ کے نہیں ہیں, چینج آپ ادھر کر دیں, اس لا کو ادھر کر دیں تو یو بیکم کمپلائنٹ. So this methodology has been changing. Now we are moving towards the 5th round. 5th round میں FATF کہے گا کہ ابھی ہم آپ کی effectiveness کو دیکھیں گے, قانون سازی چھوڑ دیں, ابھی آپ کا law effective ہے, and the procedures have become more stringent. So FATF is also evolving. And so India جب 2005 میں اس کی assessment ہوئی تو اس میں concerns تھے بٹ اتنے structural issues نہیں تھے ان کے. اور ہماری بھی جو grey listing, we've been by the way grey listed 3 times. ہم بھی 2005 میں ہم grey list ہوئے تھے, ہم نے ہمارا لا ہی نہیں تھا, پھر ہمارے ادارے نہیں تھے, تو وی ور سلائٹلی بیہائنڈ. سو وی ڈیڈ دیٹ اینڈ وی گاٹ آف دا گرے لسٹ. دس ٹائم وین وی کیم آن دا گرے لسٹ اٹ واز مچ مور پولیٹیکل بیکاز FATF ایز اے باڈی ہیز بیکم مور پولیٹیکل. اس پہ بھی فیوچر آگے کویشچنس میں وی کین ڈسکس ایز ویل. بٹ کمنگ ٹو یور کویشچن, انڈیا ہیز بین افیکٹو not just in FATF but broadly speaking their approach to international relations has been to take a maximum part of these bodies جہاں پہ اسٹرکچرل پاور آپ کو ملتا ہے. یو نو آئی ووڈ سے دیٹ دس از یو نو کریڈٹ ٹو دیئر ڈپلومسی اینڈ دیئر ویژن کہ جس طرح یہ اداروں کا حصہ بنتی ہیں. اسٹریٹجک اینڈ ان 2010 FATF was not as strategically important
and as it is today, you know. So whether it was on the radar in Pakistan or not, I'm not qualified to say because I didn't deal with it. But right now becoming a member of FATF is much more political and much more difficult than it was back in the day. ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈلی جو آپ کا کویشچن ہے ٹیررزم کا انڈیا کا, یہ تو بڑا ایک دس از اے کلاسیکل تھنگ وچ وی آئی بین اسٹڈینگ ویری کلوزلی سنس دا پاسٹ مینی ایئرز ناؤ. India نے, if you look at their mantra of Pakistan being a state sponsor of terrorism, this has been something which has been carefully supported through legal methods. Main چیز یہ ہوئی کہ 9/11 کے بعد دنیا کی پوری کاؤنٹر ٹیررزم رجیم ایک مہینے میں بدل گئی. سیکورٹی کاؤنسل, پہلے تو 9/11 سے پہلے ڈسکشن ہی نہیں ہوتی تھی کہ there was a deadlock کہ who is a terrorist. One man's terrorist is another man's freedom fighter. وہ کنونشن ابھی تک UN میں پھنسی ہوئی ہے. United States in 2001 there was still unipolarity. چائنا کا رائز نہیں تھا, US was undoubtedly. جب وہ ہوا آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کتنی they had unwavering global support, whatever the US was saying. تو US نے series of resolutions آئیں, UN resolution 1373 was the main one, جس میں انہوں نے ہر ملک کو بولا کہ آپ نے ایکشن لینا ہے, قانون سازی کرنی ہے, ایسٹس کو فریز کرنا ہے, اور یہ دہشت گرد کی لسٹ ہے UN 1267 لسٹ میں. یہ اس لسٹ میں جو آ گیا وہ دہشت گرد ہے, ایون اف یو اگری اور ناٹ. سو انڈیا پکڈ آن دیز لیگل چینجز اینڈ دے آئیڈینٹیفائڈ, خاص کر آفٹر جو آپ نے بولا پارلیمنٹ اٹیک کے بعد, انہوں نے ٹارگیٹ کیا لشکر طیبہ کو, جیش محمد کو, حافظ سعید کو, مولانا مسعود اظہر کو, ان ذکی الرحمان لکھوی کو, یہ اس طرح کے نام بنے جن کو انہوں نے میک شور کیا تھرو دیئر ڈپلومسی اینڈ تھرو لیگل ایکشنز کہ یہ دہشت گرد ہیں. They should be listed under the 1267 regime. Pakistan is not cooperating in violation of the 1373 regime. اور یہ مانترا انہوں نے شروع کر دیا, اور یہ مانترا ڈیولپ ہوا, لابینگ میں ہوئی. جب ممبئی اٹیک ہوا 2008 میں, تو انڈیا had been talking about it since a long time. بلکہ I think the parliament attack was in 2001 if I'm not mistaken. تو 7 سال انہوں نے اس کی لابینگ کی. And in 2008 they were successful in making Hafiz Saeed become part of the 1267 list. وہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے سائڈ پہ نہیں تھی, ہمارے اداروں کو پتہ نہیں تھا, ہمارے عدالتوں کو پتہ نہیں تھا. ہم جب ایکشن لیتے تھے تو ہمارا ہائی کورٹ کہتا تھا بھائی ہم UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کو کیوں فالو کریں, ہم تو ڈومیسٹک لا آف پاکستان کے نیچے FIR میں بتاؤ کہ کیا ایویڈنس ہے, رائٹ. سو دس واز انٹرنیشنل لا کی امپلیکیشنز, انٹرنیشنل لا, ایگزیکٹلی. ناؤ موونگ فارورڈ آئی تھنک کہ انڈیا نے اس چیز کو آگے بھی جسٹیفائی کیا ان دیئر اسٹریٹجک ریلیشنز ود پاکستان. دے ہیو یوزڈ اٹ ٹو جسٹیفائی دیئر ایکشنز ان کشمیر, unlawful annexation, occupation, settler colonialism, and actually we've been studying this quite closely. It parallels very closely with the Israeli treatment of Palestinian organizations, of Hamas, of other things. وہ same playbook کو وہ use کرتے ہیں کہ whatever action that group takes requires forceful response under CT measures, but جب آپ لا آف وار کی وائلیشن کر رہے ہیں, یا آکوپیشن فریم ورک کی وائلیشن کر رہے ہیں, یا ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں, دیٹ از سین آن اے ڈفرنٹ پیڈیسٹل اور perhaps وہ. اور دس از آئی تھنک a failure of global south scholarship, Muslim country scholarship as well, because eventually the impact of this terrorism narrative on میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹیررزم چیز should be supported, of course اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. پاکستان has taken ایکشنز, اور ابھی FATF کے بعد تو خاص کر ہمارا there is no doubt that Pakistan has clamped against action. اس لیے ہمارے actions have been, despite the FATF review being the most extensive, we've come out of it. اور ہماری state policy whatever it was in the past I can't comment, but today we cannot say کہ ہم ان چیزوں پہ active ہیں. But India also has to take its responsibilities under international law. Same goes for, اور یہ terrorism کا fig leaf آپ یوز نہیں کر سکتے to push through. اور اس کا کیا impact ہوا ہے in fueling Islamophobia, in fueling dehumanizing the atrocities in Muslim countries. تو یہ جو ہے اس کا impact now needs a global debate. بالکل اسی کے اوپر لیٹس سے اگر ہم اسی کو انٹیل کرتے ہیں, جو اس وقت انڈیا کے کرنٹ ایکشنز ہیں. 2013 سے بی جے پی کی گورنمنٹ ہے, اس سے پہلے بھی انڈیا کے اندر جو کانگریس کی گورنمنٹ رہی ہے, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو 2001-2 کے اندر گجرات رائٹس ہوئے, مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا اس کے اندر. اس کے اوپر آج تک انٹرنیشنل فورمس کے اوپر شور تو اٹھتا ہے, میڈیا فورمس کے اوپر, بٹ اس کے اوپر کہیں بھی انڈیا کو ہوک اپ نہیں کیا. لائک یو کے آپ نے کہا کہ 1267 والی بات تھی, تو چونکہ اس وقت نیریٹو یہ تھا کہ جی کہ جو ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے وہ ہے
ٹیررسٹ ہے, ادروائز ہمیں انٹرنل جو بھی ہو رہا ہے کسی بھی ملک کے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. باقی ممالک کے اندر جو ہیومن رائٹ اٹراسٹیز ہوتی ہیں, آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں, آپ پاکستان کو دیکھ لیں, آپ افغانستان کو دیکھ لیں, وہاں پہ دنیا بہت زیادہ شور مچاتی ہے. لیکن انڈیا کے جو انٹرنل میٹرز ہیں, کانگریس کے دور میں بھی اور ابھی ایون یہاں پہ بھی بی جے پی کے دور میں بھی پچھلے 10 سال میں, اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں ہے دنیا کی. اور انڈیا جو ہے ڈومیسٹکلی جس طریقے سے بھی ٹریٹ کرے اپنی مائنورٹی کو, اسپیشلی مسلمس کو, لنچنگ کے آپ کو واقعات کا پتہ ہے, کشمیر کا سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس میں اگین فیٹف, میں اسی لیے فیٹف کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں کہ دین اگین فیٹف کے بھی چونکہ وہاں پہ اس وقت ٹیم موجود ہے, وہ ان کی اسیسمنٹ کر رہی ہے. دنیا کے اندر اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جی انویسٹیگیشن ہونا شروع ہو گئی RSS کے اوپر, اس میں ہم آگے بات بھی کریں گے. تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ یہ پہلے 10 سال جو بی جے پی کے تھے, اور اس سے پہلے بھی 10-15 سال جب کانگریس کی حکومت تھی, اس پہ پہلے کیوں اتنا شور نہیں اٹھا؟ دیکھیے جی, a lot of it تو is politics, right? اب ہمیں تو you don't need to be an international lawyer to know کہ کتنی international human rights law is increasingly becoming polarized, politicized, اور یہ جب سے great power rivalries تھوڑی ایڈوانس گیئر میں شروع ہوگی ہے آفٹر یوکرین اینڈ آفٹر دا رائز آف چائنا, تو ابھی تو بہت ہی سامنے کلیئر ہو گیا ہے کہ دا ہیومن رائٹس فریم ورکس آر بینگ سلیکٹیولی اپلائڈ اکراس دا ورلڈ. تو اس میں obviously انڈیا اسٹیٹس ایز اے اسٹریٹجک ایلائی of a lot of the West currently, its economic heft, its clout precludes a lot of criticism. Having said that, India نے جو trajectory میں وہ جاری ہے, that has not fallen off the radar of وہ. اگر آپ اس کی اسکالرشپ دیکھیں, جو آپ گروپس انٹرنیشنل رائٹس گروپس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, یا NPOs ہیں, یا ایون اگر آپ یہ شیڈو رپورٹس دیکھ رہے ہوں UN کے, یا UN اسپیشل ریپورٹرز کی رپورٹس دیکھیں آن ہیومن رائٹس, کلچرل فریڈمز, مائنورٹی پروٹیکشنز, سب پہ انڈیا پہ انکریزنگلی کرٹیسزم بڑی ٹارگیٹڈ قسم کی آ رہی ہے. بٹ اٹ از ناٹ کمنگ ان دا مین اسٹریم میڈیا یٹ. بٹ لیگل اسکالرشپ جو ہے, یا لائرس کے پرسپیکٹو سے جو ریلیونٹ رپورٹنگ ہے, وہ اٹ ہیز اسٹارٹیڈ اینڈ اٹ ہیز ایکچولی ایکسپونینشلی انکریزڈ ان دا لاسٹ 5 years. ابھی جو فیٹف کی آپ ایویلیویشن کی بات کر رہے ہیں, تو فیٹف جو ہے یہ اس کے اوپر جنرل کرٹیسزم بھی ہے. فیٹف کے اوپر کرٹیسزم یہ آتا ہے کہ دیکھیں, فائٹنگ اگینسٹ اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررزم فائنینسنگ goes without question, it is an important objective. بٹ اس کے بڑے unintended impacts بھی ہوتے ہیں, بیکاز جب آپ اوور ریگولیٹ کرتے ہیں اس انڈسٹری کو, اٹ کین ہیو ناک آف افیکٹس. ایک تو یہ کرتا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو چوک ڈاؤن کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری گرے لسٹنگ کے پیریڈ میں کتنا مشکل تھا بینک اکاؤنٹ کھولنا, باہر پیسے بھیجنا, اینڈ سم آف دوز FDI, اور وہ a lot of it is کہ ہم نے لاز بڑے اسٹرنجنٹ بنا لیے, رائٹ. سملرلی فیٹف کے اوپر یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ وین یو آر فائٹنگ ٹیررزم, یہ جنرل ایشو ہے, تو اٹ شوڈ آل دا UN ریزولوشن, سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنس کہتی ہیں کہ اٹ شوڈ ناٹ کم ایٹ دی ایکسپینس آف یور ادر انٹرنیشنل آبلیگیشنس, پرائمرلی ہیومن رائٹس لا. تو آپ ٹیررزم کو فائٹ کریں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈیو پروسیس نہ دیں, آپ ہیومن رائٹس پروسیجرل سیف گارڈس کو چھوڑ دیں. اینڈ فیٹف کے ایک اور امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ NPO سیکٹر جو ہے, نان پروفٹس جو ہیں, NGOs, یہ اکثر مارے جاتے ہیں, بیکاز ان کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے کہ دے آر پوٹینشیل فار فرنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ایکچولی ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں, تو a lot of that they get also subject to very stringent scrutiny. ٹھیک ہے. انڈیا کے اوپر جو آج کل جو میں سیکنڈری سورسز پہ جب ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو رپورٹس آ رہی ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, امریکن بار ایسوسیشن کی رپورٹ آئی ہے, پھر گلوبل کولیشن آن NPOs کی رپورٹ پوری ڈیٹیل آئی ہے, اور پھر 3 UN اسپیشل ریپورٹرز نے فیٹف کے لیے ریکویسٹ انڈیا کو لیٹرز بھیجے ہیں, دے آر اویلیبل آن لائن. اس میں جو کیٹیگریز وہ یہ کر رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک اکراس دا بورڈ میسو کرٹیسزم ہے کہ انڈیا نے اپنے فیٹف لاس کو مس یوز کیا ہے ٹو کلیمپ ڈاؤن آن ڈسینٹ, ٹو کلیمپ ڈاؤن آن ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز. ان کا ایک لا ہے فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ, اس کے نیچے انہوں نے کوئی 25,000 آرگنائزیشن کے لائسنس کینسل کر دی ہیں, ان کو پروسیکیوٹ, اینڈ دین دے آر یوزنگ دا ٹیررزم لاز to actually do cases against these people as well. تو ٹیررزم کے انڈین سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آپ کو یاد ہے جب آیا تھا, تو اس پہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا اس کے خلاف, ان کے اوپر پرچے ان ایکٹس کے نیچے کر گئے, اور پھر فائنینسنگ کی پروویژنز لگ گئیں. سو دے آر مس یوزنگ دا لا. اس پہ بہت زیادہ آئی ایم سرپرائز ٹو سی دی اماؤنٹ آف لٹریچر دیٹ از کمنگ آؤٹ, اور دس ول بی اے ہیوی فوکس آف دا فیٹف ریویو. ایک تو یہ ہے. اس کے علاوہ
جو شیڈو رپورٹ آئی ہے گلوبل کولیشن کی, اس میں انٹرسٹنگلی یہ بات آئی ہے کہ ہندتوا آرگنائزیشنس جو ٹیرر ایکٹس میں انوالوڈ ہیں, جو آپ بات کر رہے تھے لنچنگ میں, ٹو سسٹمک اٹیکس ڈومیسٹکلی مائنورٹیز میں, ان کو فنڈنگ مل رہی ہے تھرو اے رینج آف لوکل اینڈ انٹرنیشنل ایکٹرس, اور اس فنڈنگ پہ وہ اسکروٹنی اور چیک مارکس اور ہندتوا این پی اوز کے اوپر چیکس نہیں ہیں جو ہیومن رائٹس گروپ کے اوپر ہے. سو وہی لا اسلامک اور سو وہی لا ان ایونلی اپلائی ہو رہا ہے ود اے کلیئر پریفرنس ان سپورٹنگ ہندتوا آرگنائزیشن. ایک تو یہ ہو گیا, دس ول بی. پھر اس میں یہ ہے کہ یہ اڈانی گروپ جو تھا جو مودی کے ساتھ لنکڈ ہیں, اس کے اوپر کنسرن پبلک رپورٹس آئی ہے کہ دے بین انوالوڈ ان منی لانڈرنگ آپریشنز اینڈ سب لائک. اس کے اوپر جو انڈیا کے جو ریگولیٹر ہیں, خاص کر سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن, وہ بڑا لیکس قسم کی اسکروٹنی کر رہا ہے. سو انڈین ریگولیٹرز ہو آر ٹریڈیشنلی ریگارڈیڈ ایز ویری ساؤنڈ اینڈ it seems to be are being pressurized by the government to go relaxed on these groups as well. پھر پرولیفریشن فائنینسنگ فیٹف دیکھتا ہے یورینیم, تو وہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں رپورٹس آئی تھی کہ یورینیم ٹریڈ ہو رہا ہے بلیک مارکیٹ میں 7 kg 6 kg یورینیم, 5-6 رپورٹ. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فیٹف آئی تھنک اس ریویو میں دے گوئنگ ٹو بی لوکنگ ایٹ دیٹ. یہ جو آپ نے انٹرنیشنل فائنینسنگ کا لنک بنایا ہے ود لوکل ڈومیسٹک جو ان کے یہاں پہ ہو رہا ہے, لنچنگ ہو رہی ہے, مائنورٹیز کے اوپر آن سلاٹ ہے پورا کا پورا, ڈیفینیٹلی اس کے اندر یہ بات تو آئے گی. لیکن اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو کہ جن کو جو انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں, لنچ پن کہتے ہیں, دے ول الاؤ فیٹف اور سم ادر انٹرنیشنل فورم ٹو ایکٹ اگینسٹ انڈیا in a certain manner? دیکھیں جی, آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹیمپر آر ایکسپیکٹیشنز آن دس. ہمیں یہ ہے کہ پاکستان بیکاز وی فیس دا برنٹ آف فیٹف, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہمیں ناؤ گرے لسٹنگ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ آپ گرے لسٹ ہو جائیں, رائٹ. اٹس امپورٹنٹ کہ جو فیٹف کی جو میوچل ایویلیویشن رپورٹ ہوگی اس سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں آئیں گی, بیکاز دیٹ ول پٹ فیکچولی یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ سیکنڈری سورسز ہیں. فیٹف بھی سیکنڈری سورسز کو دیکھتا ہے, بٹ وہ ایویلیویٹ کرے گا, اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ویئر دے آر. آئی تھنک دیٹ دی ایویڈنس از دیر کہ انڈیا کے اوپر کرٹیسزم کافی آئے گی, اسکروٹنی آئے گی, دے ول بی آسکڈ ٹو ٹیک ایکشن. ویدر اٹ ایلیویٹس ٹو دا لیول آف گرے لسٹنگ پرہیپس آئی تھنک اٹس ٹو ارلی ٹو سے. میرا یہ جنرل کنسرن بھی یہ ہے کہ آئی تھنک لائک این آرگنائزیشن لائک فیٹف ایکچولی ہیز دا پوٹینشیل فار ڈوئنگ گڈ ورک. جو انٹرنیشنل اکیڈیمکس ہیں, لائرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ماڈل ہے, دس از نون ایز ایکسپیریمنٹلزم اسٹائل آف گورننس, کہ آپ اسٹینڈرڈس بناتے ہیں اور پھر آپ ہر ملک کو کہتے ہیں کہ اپنے اسٹینڈرڈس کے مطابق, کچھ کنٹریز پریزیڈینشیل سسٹم ہے, کوئی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, کوئی مونارکی ہے, اس کے مطابق یو کین گیٹ ریئل کوآپریشن. یہ فیٹف ٹائپ باڈیز آر بینگ ایکسپلورڈ, ٹاسک فورسز فار کلائمیٹ چینج کوآپریشن, فار ٹریڈ, فار ہیلتھ سیکورٹی. مگر ہمارا کاؤنٹر پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان واز سبجیکٹ ٹو اے ویری stringent evaluation which was overtly politicized, where US and India in particular used it as a political tool for us to take. That is counterproductive. So rather than us also now saying کہ انڈیا کے اوپر آپ یہ کریں وہ وغیرہ کریں, you want to make it rules based because پورا rules based order is now under threat, right? So FATF کی جو اچھی چیزیں ہیں, جو criticism ہے, if it can cause India to do course correction, to not target minorities, to have better enforcement of their laws, perhaps that is a better outcome than just saying کہ جی grey listing ہوگی اور ابھی آپ آپ بھی, ہاں exactly. So we have to act. میرا تو جنرل پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان should be the rational actor. انڈیا irrationality کی طرف جا رہا ہے, ریڈیکلائز ہو رہا ہے, ہندتوا گروپس, دیز تھنگس وی ہیو فیس دا برنٹ آف اٹ. پاکستان میں اسلامائزیشن ہوئی کافی, اس میں ہماری ریڈیکلائزیشن آ گئی ہے سوسائٹی میں. دیٹ ناؤ وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہم تو چاہتے ہیں کہ ریجن کے جو آگے چیلنجز آ رہی ہیں, واٹر چیلنجز ہیں, کلائمیٹ, دیٹ ریکوائرز اس ٹو کوآپریٹ. انڈیا جس موڈ میں جا رہا ہے دیٹ از نیگیٹو فار اس, سو وی وانٹ ٹو شو ریشنلٹی ورسز دس رائزنگ ارریشنل ایکٹر. اسی سے ریلیٹڈ ایک تھوڑا سا ملتا جلتا سوال ہے, اور تو یو ہیو بریفلی آنسرڈ دیٹ, لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا اس پہ ایکسپینڈ کریں آپ. جو ریلیجس ایکسٹریمزم انڈیا کی اس وقت ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اچھا اس میں 2 کوسچنز ہیں. ایک تو جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر اوبیسلی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پیلسٹائن والے ایشو کے اوپر اور اسرائیل والے ایشو کے اوپر بہت سارے انڈینز مڈل ایسٹ کے اندر ان کو ان کی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا, جسٹ بیکاز دے پٹ سم اسٹیٹس آن دا سوشل میڈیا, اور اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا. پرابلی دیٹ واز ون آف دا میجر فیکٹر جو کہ اس طرح کی فائنینسنگ کر رہا ہے. وہ تو ایک لیگل ریمیٹنس آ رہی ہے, اس کو فیٹف کس طریقے سے ٹریک ڈاؤن کرے گا,
اور کس طریقے سے یہ انشور کرے گا کہ یہ جو بندہ مڈل ایسٹ میں یورپ میں یا کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ تو پیچھے کسی کو بھی پیسے بھیج رہا ہے اور لیگل مینس کے ساتھ بھیج رہا ہے, بٹ اف اٹ از ایکچولی گوئنگ ٹورڈز RSS اور بجرنگ دل, تو اس کو کس طریقے سے وہ انشور کریں گے کہ یہ چیز نہ ہو, کیونکہ پاکستان کے معاملے میں تو اناکاؤنٹڈ اکانومی بہت زیادہ تھی نا. انڈیا کے معاملے میں ایسا ہے کچھ ایسی کہ اناکاؤنٹڈ اکانومی وہاں پہ ابھی بھی پنپ رہی, جیسے بکیز کا ہم بہت سنتے ہیں وہاں پہ, انڈر ورلڈ مافیا کا بہت سنتے ہیں وہاں پہ. اور دوسرا جو سوال میرا آپ سے اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی پلے بک کی آپ نے بات کی ہے, تو اسرائیل نے تو ابھی ٹھیک ٹھاک تباہی مچا دی غزہ کے اندر, اور کتنے لوگ ڈسپلیس ہو گئے, ہزاروں لوگ مارے گئے, بچے اس کے اندر کتنے شہید ہو گئے. انڈیا, انہوں نے اسرائیل کو وار کرائمس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی, تو ڈو یو تھنک کہ اگین وہی والی بات کہ افیکٹونیس جو ہے اس کی اتنی ہوگی انٹرنیشنل فورمس کی کہ وہ اس کو بائنڈنگ کر سکے انڈیا کو کہ وہ اس کے اوپر اپنی کورس کریکشن کرے؟ I don't think so. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ RSS اور یہ آرگنائزیشنس کی جب آپ بات کر رہے ہیں, FATF کا یہ فوکس کرنٹلی نہیں ہوگا. Why? Because FATF is only concerned with groups which are on the 1267 sanctions list. اس میں ان کا targeted financial, تو none of these Hindu groups yet have been on these groups. In fact, India کا کوئی بھی بندہ 1267 list پہ نہیں ہے. That is another, I would say, success of their diplomacy, and that they've been able to, وہ even though کہ ایویڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے اس پہ. آئی ووڈ لائک ٹو سے ڈائیورجنگ اے بٹ فرام یور کویشچن کہ ہم نے اپنے کیس کو بہتر کرنا ہوگا, بیکاز ہم what we know کہ انڈیا ہیز بین انوالوڈ ان اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ان پاکستان. PC گوادر کیس ہوا, ماڈل ٹاؤن کیس ہوا, اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کیس, جوہر ٹاؤن کیس ہوا, پھر کلبھوشن یادو کی اسپیناج کے پورے نیٹ ورکس کی باتیں ہیں. دا پرابلم از دیٹ پاکستان فوکس از مور کہ ہم ڈوزیئر بناتے ہیں اور پھر ہم دنیا کو کہتے ہیں دا ورلڈ شوڈ ٹیک ایکشن. بٹ ایکچولی these days if you want to force cooperation you have to follow a process known as mutual legal assistance. You have to follow technical legal processes which are intelligence led. intelligence کو آپ ایویڈنس بناتے ہیں, ایویڈنس کو پھر آپ شیئر کرتے ہیں, you follow a domestic legal process and اس سے آپ کا کیس, so that you're not dependent on the UN or the US or others to take action, because exactly ہرپریت سنگھ کیس اگر آپ دیکھیں کینیڈا کا بھی جو ہے, اس میں اٹس اے لوکل انویسٹیگیشن بائی دا رائل کینیڈین ماؤنٹیڈ پولیس, اینڈ اٹس بیسڈ آن انٹیلیجنس فرام دا فائیو آئیز نیٹ ورک, اینڈ نتھنگ از کمنگ آن دا نیوز. آپ نیوز پہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی خبریں شروع ہو جاتی ہیں, شور شروع ہو جاتا ہے, ساری چیزیں لیگ, دیٹس ناٹ ہاؤ تھنگس ورک, اینڈ دے آر سلولی اینڈ بلڈنگ دا کیس اینڈ فورسنگ, بٹ انہوں نے نیریٹو بنا دیا that this thing is happening. ابھی US میں پھر آرگیومنٹ آ گئی ہے, پھر قطر نے انڈیا کو ایکسپیل کر دیا. So this thing shows that this is a broader tendency, or nothing is happening in isolation. Nothing is happening in isolation, and we have evidence over the past decade which we have to showcase in a more structured manner using international legal processes to advance your narrative as well. کلبھوشن کو بیسیکلی ہمیں لیگلی پروسیس کرنا چاہیے تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کلبھوشن کی جو ڈومیسٹک امپلیکیشنز ہیں, جو اس کی انوالو تھی, جو اس کے ٹیرر گروپس میں انوالو تھا, اس کی پھر کیا FIR بنی, فردر انویسٹیگیشن کیا ہوا, اور لوگ کیا ہیں کو کنسپریٹرز. جس طرح ممبئی کیس ہوا, اس میں ایوری ون نیو اجمل قصاب اینڈ ایوری ون نیو ڈیوڈ ہیڈلی اینڈ دا ہول لوکل میڈیا, اینڈ اٹ واز آل اے ڈومیسٹک ہیئرنگ. اپنے ہاتھ میں چیزیں تھیں, یہ نہیں تھے کہ آپ فورن سیکرٹری آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ابھی آپ بال از ان دا EU's ہینڈ. دا بال ہیز ٹو بی ڈومیسٹک اینڈ اٹ ہیز ٹو بی آن گوئنگ, رائٹ. سو یہ آپ نیریٹو بناتے ہیں تو پھر اٹ بیکمز ایزیئر وین اٹس بیسڈ آن فیکٹ. ہمارا تو نیریٹو نہیں ہے, تو فیکچوئل بیسڈ باتیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ FATF اور ان چیزوں کو پوائنٹس مل جاتے ہیں کہ آپ نے میوچولی, فار ایگزامپل ہماری اسیسمنٹ میں جب ہو رہی تھی تو FATF ہمیں کہتا تھا کہ آپ کے خلاف جو پاکستان کو ریکویسٹ آئیں MLA پہ, آپ نے ان پہ کیا ایکشن لیا. سو اٹ بیکمز اے پوائنٹ آف اسکروٹنی. بٹ یو کین ناٹ سے کہ جی یہ اخباروں میں یہ ہوا ہے, یہ ہونا چاہیے, یو شوڈ ڈو دس. اٹ ہیز ٹو, یو ہیو ٹو جنریٹ یور اون کائنڈ آف لائنز آف انکوائری. جو ابھی اس وقت گلوبل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, جیسے آپ نے قطر کی بات کی کہ قطر کے اندر انہوں نے ایکسپیل نہیں کیا بلکہ ان کو سزا دے دی, سزا دے دی. بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ اس میں اگین کلبھوشن کے لیول کے ہی کمانڈرز وغیرہ اس کے اندر موجود. بالکل بالکل. پھر یہ کینیڈا کے اندر ہوا, اور ابھی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ سے, تو یہ پوری ایک اسٹریک ہے. بالکل. اینڈ دا دوول ڈاکٹرائن از ریکارڈیڈ, آپ یوٹیوب پہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں, چیزیں ان پہ ہو سکتی ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈیولپ دیٹ تھنگ فرام اے لیگل پرسپیکٹیو ایز ویل. You have to value add. You have to add value through these things. اور as far as the کشمیر اور یہ چیزیں, اس پہ بھی سملر پوائنٹ. آپ نے آکیوپیشن, ہم آرگیو کرتے ہیں کہ کشمیر از این آکیوپائڈ ٹیریٹری, کب سے ہم کہہ رہے ہیں,
بٹ لا آف آکوپیشن ریکوائرز اٹس اے لیگل کلاسیفیکیشن. پیلسٹائن کے کیس میں ریزولوشنز ہیں, جنرل سیکورٹی کاؤنسل کے, ICJ کے ججمنٹس ہیں, ہزاروں آرٹیکلز ہیں, پوری کمیونٹی ہے جو اس چیز کو بول رہی ہے. سو وین یو ہیو آکوپیشن دین یو ہیو وار کرائمس, رائٹ. ہم کہتے ہیں آکوپیشن اور ہیومن رائٹس وائلیشن وچ از اے ڈفرنٹ کلاسیفیکیشن انڈر انٹرنیشنل لا, رائٹ. سو ہمیں اپنے لیول پہ ٹیکنیکلی وی ہیو ٹو بلڈ اپ دیز کیسز فار بیٹر, اینڈ دیر آر سو the thing is, even though it's, you know, it's a negative situation, but India اتنے mistakes کر رہا ہے. if you look at it from a legal perspective, they are wrong footing themselves because they have impunity. سمجھ رہے ہیں کہ you know that impunity جب آپ اس میں جاتے ہیں, that's when you have the space for lawyers, academics, policy makers, diplomats to carve out a new space. you know, but اگر ہم انگزائٹی میں ہی رہے, ڈپریشن میں ہی رہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں کرے گی, ہم تو then I think things are going nowhere. So the new generation has to focus on these. اور اس وقت وہ اسپیس موجود ہے, کیونکہ اس وقت انڈیا جیسے آپ نے کہا پچھلے 10 سال کے اندر اس طرح کی حرکتیں کر چکے تھے امپینٹی کے ساتھ, بالکل, کہ لنچنگ سے لے کے ایبریگیشن والا معاملہ, اور اس کے بعد پھر ریلیجس ایکسٹریمزم جو ان کے وہاں پر ہو رہی ہے. جی, بلکہ ابھی یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ایکسپورٹ کرنے والا معاملہ ہے, do you think that this will also come into the FATF scrutiny matter? I don't think so, but they will دیکھیں FATF اپنی ٹیکنیکل چیزوں کو دیکھا, FATF دیکھا گا انڈیا کا بینکنگ سسٹم جو ہے, بینکنگ سسٹم why is it being as effective as it should be. فنسن لیکس آئے تھے 2017 میں, آپ کو یاد ہو, وہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے لیک کیا تھا US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی. اس فنسن لیکس میں تھا کہ انڈین کے ساتھ جو کورسپونڈنٹ بینکس ڈیل کر رہے تھے, ڈوائچے بینک ہو گیا, مورگن اسٹینلی وغیرہ, دے ور رپورٹنگ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس. STR جو ہوتا ہے بائی اٹ سیلف از ناٹ ایویڈنس کہ یہ کنکلوسیو نہیں ہے کہ آپ اس میں انوالو تھے, بٹ اٹ از اے ٹپ وچ از سپوز ٹو بی. انڈیا سے 2011 سے 17 تک آلموسٹ 1 بلین کی ٹرانزیکشنس ٹوٹل ہو رہی تھی آف سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس, اس میں بینک سے. تو دیٹ بیکمز اے پوائنٹ آف اسکروٹنی کہ انڈیا کا جو ڈومیسٹک بینکنگ سیکٹر ہے وہ ریگولیٹڈ ہے کہ نہیں ہے, یہ کیوں اتنی زیادہ چیزیں ہوئیں. ان میں سے ایک بینک جو تھا, پنجاب بینک جو تھا, اس میں پنجاب نیشنل بینک آئی بلیو, جب ہم نے ڈوزیئر نکالا اس میں پنجاب نیشنل بینک کے تھرو پیسے افغانستان گئے تھے فار فنڈنگ ایکٹیویٹیز ان پاکستان. You know, so these are the kind of links that you have to make, but that has to be done through constant technical engagement ہونا چاہیے, اور exactly. And again میرا وہی پوائنٹ ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا کو ٹارگیٹ کریں جسٹ فار دا سیک آف ٹائم. ہم تو چاہتے ہیں کہ یو نو دس huge country with an aspiring, you know, superpower, global power should be made to act responsibly, because if such a large country acts irresponsibly, with vengefully radicalized through, you know, religious extremism, تو آپ کے پورے ریجن کو آگ لگ جائے گی. We will benefit, and more importantly the shared challenges of the future, جس میں climate change اور water is number one. We're not talking about it. ہم بات ہی نہیں کر رہے آپس میں کہ ان چیزوں کو کس طرح, اور انہوں نے بس یہ ہے کہ آپ دہشت گرد they are using terrorism as a fig leaf to deny bilateral dialogue since the past 30 years now, but especially the last 10 years. So these things have to change, and if that requires us to push back on a lot of these things, I think that's, you know, the time for that is now. اس کے اندر ہے last question میں آپ سے کروں گا, وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کی ہم نے جیسے بات کی ابھی, ٹیررزم کے اوپر پاکستان جو ہے اس کو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی, اور بریکٹ کیا گیا جو کشمیر کی ملیٹنسی تھی اس کو گلوبل وار آن ٹیرر کے نیریٹو کے ساتھ. پاکستان نے خیر اس پہ کبھی اگین آپ والی بات کہ کبھی ایک تو بہت پیچھے تھے ہم, اور ہم نے کبھی اس پہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ بھی نہیں کہ شاید ہم ڈرے ہوئے تھے, یا شاید اس وقت ایک ہم چونکہ فرنٹ لائن اتحادی تھے تو اس لیے ہم نے اس پہ فوکس نہیں کیا کہ اس کو ان بریکٹ کریں, اور اس کی وجہ سے 1267 کے اندر بندے چلے گئے. انڈیا جو ہے اس کے اوپر بات, اب جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے, ڈو یو سی any possibility, I'm not asking in this in a you know negative manner, لیکن do you see any possibility کہ انڈیا کے کوئی ایسے اشخاص جیسے ابھی ڈپارٹمنٹ جسٹس سے یہ نکھل گپتا صاحب ہوئے ہیں, اور اس طرح کے اور بھی انڈیا کے روگ ایلیمنٹ سامنے آئے ہیں, تو ان کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے 1267 میں نیئر فیوچر کے اندر یا فار فیوچر کے اندر, اور اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے انڈیا کے اوپر فیوچر کے اندر, آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ سو دس از اگین دس ول ریکوائر اے لاٹ آف اسپیڈ ورک ٹو بی سین. یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو گلوبل کیسز ہو رہے ہیں وچ ڈائریکشن ڈو دے ٹیک اپ. نارملی یہ ہوتا ہے کہ بیکاز الٹیمیٹلی یہ سیکورٹی کاؤنسل ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, تو انڈیا از لائکلی کہ اگر کوئی آپ ایکشن لے بھی تو اس کو US ویٹو کر دے گا, یا ویسٹرن یورپ کنٹری, جس طرح ہمارے کیس میں چائنا
has often vetoed Switzerland. But when it reaches a standard کہ incontrovertible evidence آ گئی ہے یا بہت زیادہ overwhelming چیز آ گئی ہے تو اس میں پھر even Chinese were not able to support. تو اس طرح آپ نے اس threshold پہ لے کے جانا پڑے گا. So you have to keep if we know that India has been involved in these terrorist actions and we've been saying that for the last, so the evidence, the world is saying, the world is saying, تو اس کو how do we bring that on record, how do we engage with یہ UN کی جو مختلف 1267 اور 137 کی ancillary بڑے mechanisms ہیں, counter terrorism executive directorate ہے, مختلف ادارے ہیں UN نیو یارک میں working on this. Now our diplomats are excellent at what they do, but they are chronically understaffed. They don't have legal lawyers supporting them, they don't have think tanks and access to these reports. یہ آپ نے بڑی ان کو, اور انڈیا کے پاس یہ strength ہے, they are able to support and supplement their diplomats with this evidence based material. They cover their tracks. That is and اس میں آپ نے now that we know کہ globally چیزیں ہو رہی ہیں, that requires network, engaging with these counterparts, using these activities, so that becomes important. اس کے ساتھ related بات یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے لوگ جو ہیں جن کے خلاف ہم نے ایکشن لیا یا those who are no, because 9/11 کے بعد a whole group of people became part of it a lot. اس کی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ڈی لسٹنگ کا ایک پروسیس بھی ہوتا ہے, ڈی لسٹنگ پہ کیا ایفرٹ کی جا رہی ہے. پیپل دیٹ ہیو بین نیوٹرلائزڈ, removed from the field, who are no longer a threat, can they be removed, what should be the next step, and how do we continuously improve our thing. ہمیں یہ ہے کہ فیٹف کی وجہ سے پاکستان کی سلور لائننگ یہ تھی کہ ہماری یہ اسٹیٹ کیپیسٹی بڑی اچھی ہو گئی ہے, ادارے اسٹرانگ ہو گئے ہیں, ہم سمجھ گئے ہیں فائنلی, 20 سال لیٹ سمجھ گئے ہیں بٹ سمجھ گئے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے, وی ہیو ٹو کیپ ورکنگ آن اٹ تاکہ وی شو سچ امیزنگ کمپلائنس اینڈ سسٹینڈ کمپلائنس کہ ہمارے اوپر یہ جو یہ داغ پڑا ہے پچھلے 10-15 سالوں سے, موٹیویٹڈ بائی لا فیئر اینڈ پالیٹکس, اس سے ہم ہٹ جائیں. دیٹ ول آئی تھنک ریئلی وہ, اینڈ اس میں وہ جو میں بات کر رہا تھا, یہ براڈر ڈبیٹ کی بھی ضرورت ہے کہ ٹیررزم کی کیا لیبلنگ جو ہے, یہ that now has to be very carefully considered. You cannot blanketly, and terrorism cannot overshadow compliance with other areas of international law such as human rights law or international humanitarian law. تو یہ ایک academic بھی ڈبیٹ ہے, پالیسی ڈبیٹ ہے, اس کے لیے ہمیں لنکیجز چاہیے ہوں گے گلوبل ساؤتھ میں اور خاص کر مسلم کنٹریز میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جمال بھائی آپ کا, کہ آئی ہوپ کہ ہم لوگوں نے کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کر لیے کہ جو کہ عام عوام کو سمجھ بھی آ جائیں, اور اوبیسلی پالیسی میکرز اس میں ٹارگیٹ ہیں بیسیکلی کہ ان کو بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایک جانکاری جو ہے وہ ملنا شروع ہو. جیسے آپ نے کہا اسٹرکچرز ہمارے بن چکے ہیں, اور ویلیو ایڈیشن جو ہے اب ہمیں کرنی ہے, ناٹ اونلی ٹورڈز اوور ڈومیسٹک لاس بٹ آلسو ٹورڈز انٹرنیشنل ایفرٹس, کہ اس طرح کی جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں, بی اٹ اینی اسٹیٹ, انڈیا اور سم ادر اسٹیٹ, ان کو ہم کورس کریکشن کی طرف لے کے جا سکیں. ہمیں تو وہ لا چکے ہیں, اب ان کی باری ہے کہ ان کو لایا جائے اس چیز کی طرف. سو تھینک یو ونس اگین. ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ بہت بڑا ٹاپک ہے, جیسے آپ نے کہا اکیڈیمک ڈبیٹ چاہیے, تو ہوپ فلی وی ول بی کنٹینیوئنگ دس ڈسکشن سم ادر ٹائم ان شاء اللہ ان سم ادر ایپیسوڈ. لیکن بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ لوگوں کا کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور اسے ہمیں مطلع کیجیے گا, اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اس چینل کو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ.